عنوان میرا ہے شان اولیاء، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ گزارشات ضروری جو قرآن و حدیث سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے میں یہ دعا ضروری سمجھتا ہوں، میرے یمین و یسار جتنے میری ملت کے علماء بیٹھے ہیں میں ان سب کے لیے دعا گوں اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ پشتو زبان میں سن رہے تھے، ہمارے بھائی نبی گل صاحب آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اس انداز میں وہ آپ کو سنا رہے تھے، اور ہمارے پیر محمد آفتاب احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ قاری سخی الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، و دیگر جتنے اہل محبت ہیں اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ، اس کو ضرور حاصل کیجئے، پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھیے اور ضرور پڑھیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے شان اولیاء سے متعلق جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان پر دوام اختیار کیا انہوں نے، فرمایا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دوستان گرامی، ولیوں کی صداقت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ یہ بات کر کے چھپ کے بیٹھ جانا یہ بڑا آسان ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، یہ بات کر کے چھپ کر کے بیٹھنا آسان ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے نور میں اس بات کو ثابت کرنا کہ بابے کوئی شے نہیں، یقیناً وہ بندہ اپنا سگا باپ ثابت نہیں کر سکتا، بابے تو بڑی دور دی گل ہے، یہ سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اب یا تو دنیا میں نیک نہیں ہے یا اللہ محبت نہیں ڈال سکتا، استغفر اللہ، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ جب نیک بھی ہیں اور محبت بھی ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا کہ بابش ہے کوئی نہیں؟ اس کا مطلب یہ فلسفہ یہ غلط ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آواز ہے یہ غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جس سینے میں ولی کا پیار ہے نا، میں اپنے لہجے میں سمجھاتا ہوں کو چاہیے اپنے سینے نو ٹھپ کے شابش دیا کرے بھی یہ وہ پاک سینہ ہے جہدے وچ اللہ نے ولیاں دا پیار پایا ہے۔ میں آپ کو شاید زیادہ تنگ نہیں کروں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا اونچا کہیں، اتنا کہیں کہ مجھے احساس رہے کہ ہم جاگ رہے ہیں سارے حضرات۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو جس کے دل میں پیار ہے نا، سمجھ دیکھو نا، اللہ فرماتا ہے میں پیار ڈالتا ہوں، وہ کوئی سینہ تو ہوگا جس میں پیار ڈالا ہے نا، اور کوئی بندے تو ہوں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے دو چیزیں ہیں، ان بندوں کا ہونا، جزاک اللہ، بندوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور ان دلوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن میں محبت نظر آئے۔ اگر یہ نہ نظر آئے تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جتنا فلسفہ دیا جا رہا ہے یہ شیطانی ہے اور وہمی کام ہے، جبکہ اس کا قرآن سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں اس لیے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آج اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے یہ ولی بنتا کیسے ہے؟ یہ ذہن نشین رکھیں، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، پہلی قوموں میں جو جتنا اپنے دین سے اٹیچ رہتا تھا، کتاب پڑھتا تھا، تو وہ ولی بنتا تھا اور اس کو راہب کہتے تھے۔ اور بھائی جان یہ جو ولایت ہوتی ہے نا، یہ دراصل قرآن اور حدیث کا فیض ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات کو؟ جتنا وہ قرآن و حدیث سے اٹیچ رہے گا اتنا اس کے اوپر اثر ظاہر ہوگا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اثر نہ رکھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث اثر نہ رکھتی ہو۔ اور بھائی جان آپ دیکھیں، یہ جب کرونا آیا تھا تو ایک پب جی گیم آئی تھی، لوگوں نے کھیلنا شروع کر دی، پھر ہوا کیا، کئی لوگوں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی، ہم نے پاگل ہوئے دیکھے ہیں، ملک کے طول و عرض میں روزانہ جاتے ہیں، ہم سے لوگ دم کرواتے، اے منڈا پاگل ہو گیا دے، ادھا موبائل کماندا، گولی مار، فلانا کٹ، پب جی گیم میں کھیل، وہ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوا کہ اس کا اثر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ظالموں، جو گیم سے اٹیچ ہو جائے اس کا اثر ہوتا ہے، تو داتا صاحب جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اس پر اثر نہیں ہوگا؟ حضرت معین پاک جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اثر نہیں ہوگا؟
ओ जालिमो, ये तुमने कैसे कह दिया कि वली होता ही कोई नहीं? जब कुरान और हदीस है तो इसके साथ साथ जितना अटैच होता जाएगा उतना ज्यादा असर उसके ऊपर जाहिर होता चला जाएगा। ये किसने फलसफा दे दिया कि ये बुजुर्गी शाही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं, और मरे, इसका मतलब ये बंदा ये कह रहा है कि कुरानी शाह कोई नहीं और हदीस शाह कोई नहीं, यानी तुम जितना भी पढ़ो किसी पर असर नहीं होगा। आपको किसने कहा है? ना 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 ना, ये गलत है। जो जितना कुरान पढ़ता जाएगा उतना ही रब की बारगाह में मकाम विलायत को हासिल करता जाएगा और करीब होता चला जाएगा। ये अगर आप बात समझ जाए तो आपकी सारा मसला हल हो जाएगा। समझ आ रही है? घड़ियां ते 12 वजन लगे ने, मुंह ते इतना वजन दियो ना, 5 किलो तो सिर ही लाई जाते हो। समझ आ रही है जनाब? स्टेज से उलमा बोल रहे हैं, जेडे मेरे वर्गे बैठे हो, तुहानू भी बोलना चाहिए है। तवज्जो फरमाइए हजरात, बात समझ आ गई आपको? भाईजान, ये कुरान अपना असर रखता है, ये हदीस असर रखती है, और ये वही असर होता है जो बंदे को बाकियों से मुमताज कर देता है, और लोग उसको वली कहते हैं, स्वालेह कहते हैं, और हमारी पंजाबी में बाबे कह छड़ देने। और मिर्जे ने डंड पाई है, 6 साल हो गए बाबे शाह को नहीं बाबे। ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया तो मैं अपना कला। तवज्जो नहीं फरमाई। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा है भाई। की ख्याल है भाई, ए केड़ी गल होई? और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सुनते रहते हैं, मिर्जे नूं बड़े बड़े जवाब दिते, लेकिन जिवें फट्टी इस फकीर ने पोची है, किसे नहीं पोची ओदी। मैं अब जेल में जाता हूं, हजारों का मजमा होता है, और निकलो बाहर, अंदर बैठा तेनों किते उल्ली लगदी आ है, तू कहना बाबे शाह को नहीं, बाबियां दा खादम आया, प्यो दा मुकाबला कर। मैं क्या, और अल्लाह की कसम है, ये शमसी मेरे साथ आप पूछे, कई मजमों के अंदर बच्चे तौबा करके जाते हैं, यार सानू समझ ही आज लगी, क्या तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। अंदर बैठा है कोठे वालियां दी बच्चिया, ये कोठे वाली सरकार है, ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है, बाहर निकल, तैनू एडा दीन समझ आ गया है, हुसैनी सुन्नत अदा कर, पेड़ ला। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? बक बक करते हो, बाबे शाही को नहीं, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया, कोई होर काम पा गया, असीं की कर लईए? ढिले नहीं पैना, ओए ऐसे गल दी ते पीड़ देनी है ओनू। हुण देखो, हुण सारे है वो, ये इन्नी क दर्द होवे ना भाजी, ओदे पैर सड़ने आ तां दर्द होनी है ना। क्या तमाशे है जनाब? बाबे शाही को नहीं, हुण माड़ी जी गल करो, माड़ी जी उलमा गल, जी कहानी आ, मैं कहा एक हुंदी 10 बीबियां दी कहानी, तू 10 बंदियां दी कहानी है। तमाशे बना, मेरे बुजुर्गों को भौंकते हो, मैं तेरी जान छड़ दियांगा। हमें भौंकने वाले बहुत हैं, तुहानू को नहीं पता टोबे च कई फिरदे ने, असी जानने आ। हाँ मैं कसम खुदा की मैं जानता हूं। और मुझे कई कहते हैं की करना है, मैं कहा खुला फिरन दे, कुत्ते नू भी कोई बट्टा मारदा है। मैं हर रोज गड्डी अल्लाह दी कसमें लैके निकलना, मेरी गड्डी मगर पता नहीं किन्ने भौंकदे ने। मैं क्या पुत्र तू भौंकना है, साडी ठाठ ही हो रहे, ना मैं मंजिल तो रोकना ना वो मेरी गड्डी च बह सकता है, उन्हें भौंकना है। ऐसे कई होंगे, गल ये नहीं है, सानू जिन्ना मर्जी भौंको, तू मेरे बाबे नू गल कर, जे मैं तेरिया नासा ना पाड़ के रख दी ते गल तो कुछ ना हुई, तेरा पूरा ताक़ुब किया जाएगा। ये कौन सी बात हुई कि बुजुर्गों को और सहाबा और आले बैत को बक बक करने वाले बड़े करते रहते, किसको हमारे साथ जाती हसद हो सकता है? कर, जाहिर सी बात है, तू अल्लाह की तकसीम से तुझे तकलीफ है, अल्लाह ने इज्जत दी, मैं तो इस जोगा ही नहीं सी। करो, कोई मसला नहीं है, सड़ो मरो, मुझे तो मसला नहीं है। कोई बोलो तो सही ना यार है भाई, जिसने काम करना है ना, आप देखो 42 साल हो गए मेरे पीर अत्तार नू काम करदे आ, 42 साल, ते 42 सालों तो पिछे लगे जे कई टां टां करन, और 4 महीने तो पिंडी वाली चबल भी लगी सी, 4 महीने भौंकिया, की कर लिया दब, की होया मैनूं दसो यार। अल्लाह दे बंदे, ओ जदों हसद होवे कुछ नहीं हुंदा। ये 2 ही बाबे ने जिन्हां दा नाम गूंजना है, एक बाबा रिजवी है, एक बाबा इलियास है। इन्हां दे नाम दा नारा लगना ही लगना है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। हजरात, इन्होंने दीन का काम किया है। इन्होंने क्या किया? दीन का। तो जिन्होंने दीन का काम मसलक दा पहरा देना है ना, ओए होए होए होए, कसम खुदा दी मैं पहरा दिना, सानू पता लोगों को कितनी तकलीफ होंदी है। मुनाफिक बंदे नूं तो एडी टेन, मुनाफिक की मिसाल ये दी गई है मिशकात शरीफ में। मुनाफिक पता किदां दा हुंदा जे? फरमाया ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जिहड़ा हर बकरे नूं राजी रख दी है। चुप क्यों बैठे हो? को साथ साथ कड्डो है। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है
جڑی ریوڑ دے ہر بکرے کو جاتی، اور پھر بکرے سارے پتہ کی کہندے نے بہت اچھی ہے اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کی بات جاتی ہے۔ اوئے بولو انج دا منافق جڑا ہر پاسے وڑ جوے رافضیاں خارجیاں ادھر بھی انج دے بغیرت اونوں بڑا او اج کل کئی دائی اتحاد بنے، میں کہ تو دائی ہے تے تو سارے دا ڈھڈ ویکھنی ہے، تیرا ڈھڈ میں ویکھاں گا۔ یہ جڑیاں دائیاں بڑیاں نا باہر نکل، اصل بات ہے تو میرے مسلک رضا کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات ہے سیالوی صاحب، یہی بات ہمارے علماء نے کی، یہی ہمارے اولیاء نے کی۔ اور منافق بندہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، منافق بندہ اللہ دی قسمیں تے تو عقیدے دی غیرت اپنے اندر رکھ، ویکھ تینوں رب عزت کیویں عطا فرماتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ ہوندے نے جو کہتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ جب جمعیت بنی نا تو پہلی مرتبہ الیکشن پہ آپ نے کہا کہ ہم کمپین کریں گے، بندہ نے کھڑا کر دیتا، اوتھے دا ایکٹیوانا سی، وہ آ گیا آپ دے کول، کہندا سرکار ہے تسی اس کام چ نہ پاؤ، تسی پیر ہوندے ہو۔ فرمایا یار جدو سارے علماء آ جان نا تے اے پھر کم نظام مصطفیٰ دا تم کراں گیا سی۔ وہ آپ چلا گیا، دوسری باری انہیں اپنی کڑی کلی تے نال بیگم کلی تو نہ دوپٹہ پیر تے رکھیا، فرمایا اگر نظام مصطفیٰ دا واسطے رکھ دیاں تو میں خالی نہیں سی کرنا، ہن میں تانوں خالی کر لاں گا۔ آپ نے وہ بھی کل چڑھیا، انہیں پھر بندے کلے انہیں کہ میں ٹیوانا ہوں نا ٹیوانا تے میں پوچھ لاں گا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے نا قرآن مجید چوک کے لے آندا اس بندے دے سامنے تے پہلا ورقہ کھول کے کہندے اللہ دے 99 نامے چ میں ٹیوانا نام کوئی نہیں پڑھیا۔ اللہ دے 99 نامے چ میں ٹیوانا نہیں پڑھیا۔ انہیں آکھیا جی اللہ دے نامہ چ ہے نہیں نا پتر پاویں پٹھا ہو پاویں سیدھا ہو، گل ہونی نام مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ جزاک اللہ۔ اے منافق بندے ہوتے ہیں، منافق جو جھک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں ادھروں ہیں اور آج کل مال ہی ایندا چلدا پیا ہے۔ اے او آلو ہوندے نے جڑے مردی جلسے جتھے مردی فٹ کر دیو، کھرے بنو کھرے، اور جب کھرے بنو گے پھر پتہ چلے گا مسلک رضا کس کو کہتے ہیں۔ میں بات یہ بتلا رہا ہوں حضرات، ہمیں جو مرضی کہو لیکن ہمارے مسلک کو کچھ نہ کہنا نہیں چھوڑیں گے، چوک میں کپڑے اتاریں گے اور بتائیں گے سب کو کہ یہ 2 نمبر بندہ، یہ منافق بندہ ہے، وہ کوئی بھی ہوئے۔ اور ہون تا اللہ دی قسمیں سنیو تو انو سلام کرنو دل کردا ہے، وڈے وڈے شیرانو تسی ثابت کیتا کہ گدڑ نکلے نے، لمحہ پا چھڑیا جانا دسے تم ہمارے مسلک کے غدار نکلے ہو۔ چند دن پہلے لاہور میں ایک جلسہ تھا تو وہاں ایک 2 نمبر پیر کی تصویر لگی ہوئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ تھا، تو ہم نے کراس لگایا، نبی گول صاحب کا نیچے کمنٹ تھا شمسی صاحب کیوں جلسہ کینسل کیا؟ میرے کو نمبر آنے تو میں فون کر کے دسنا سی، گول صاحب اکھاں کھولیا کرو پتہ لگے اسی 2 نمبر بندے دی تصویر ہوئے تو اسی نہیں جاندے، وہ دی وجہ وے ہم وکاؤ مال نہیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔